اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی اللہ مرجعکم وهو علی کل شیء قدیر۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا ایک مدت مقررہ تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر ایک فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، یعنی جو ایمان کو قبول کر لے گا، ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ احکامات کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہ مانیں حبیب، اگر یہ پیٹھ پھیریں، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لاتے، نیک اعمال نہیں کرتے، تو فرمایا کہ پھر فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو آپ فرما دیں کہ مجھے تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مزید وعید شدید بیان فرمائی، کیونکہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ جرم کرتا ہے، مجرم ہوتا ہے، عذاب سے بچنے کی، سزا سے بچنے کی بہت ساری صورتیں ہیں یہاں ہمارے ہاں۔ یا تو بندہ امیر ترین ہو، پیسہ اس کے پاس اچھا ہو تو پھر جو مرضی کرتا رہے، یہاں پہ بدماشیاں کرے، یا پھر جناب اس کا نکاح جو ہے نا کسی افسر کے ساتھ ہو جائے، پھر وہ چوک چراہوں میں پولیس والوں کو تھپڑ بھی مار دے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کہہ دے تمہیں پتہ ہے میں کس کی بیوی ہوں، کچھ بھی کہہ دے، پیسہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے یہ پولیس جو ہے یہ ساری، یہ جو وڈیرے امیر کبیر لوگ ہیں ان کے دفاع کے لیے بنائی گئی ہے، ان تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں حکمران ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں، یہاں ہم ہمارے عوام پر کتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن عوام میں سے کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے ان تک؟ ہاتھ نہیں پہنچتا ان کا کسی کا۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچنے دیتے، یہی پولیس والے نہیں پہنچنے دیتے۔ تو یہ پولیس والے جو ہے نا، پولیس انہوں نے بنائی ہی اس لیے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اتنے ٹیکس لگ کے ظالمانہ بل آتے ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہے جی میں میٹر بھی نہیں اتارنے دیتا، بجلی بھی چلاؤں گا، چلا کے دکھا سکتا ہے یہاں پہ کوئی؟ میں اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کس نے آگے آنا ہے؟ پولیس نے آگے آنا ہے۔ بھئی یہ ظلم ہے تو ہوتا رہے لیکن تم نے پیسے دینے، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی بھی معاملہ ہے، ہر معاملے میں یہی ممد اور معاون اور مددگار ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیل میں تھے، یہ مسئلہ خلق قرآن کے معاملے میں جیل میں تھے، تو جیلر جو ہے نا ایک دن آپ سے پوچھنے لگا، تھانے دار کہنے لگا حضور آپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ حق پہ ہیں، مجھے پتہ ہے یہ حکمران ظلم کر رہے ہیں آپ پر، یہ فرمائیں کہ کہیں میں ظالموں کا مددگار تو نہیں ہوں، ظالموں کا مددگار تو نہیں ہوں؟ آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا نہ، تم ظالموں کے مددگار نہیں ہو۔ ظالموں کے مددگار وہ لوگ ہیں جو تمہیں روٹی دیتے ہیں، ظالموں کے مددگار وہ لوگ ہیں تم دکان پہ جس کی جا کے سودا لو وہ تمہیں دے دیں، ظالموں کے مددگار وہ ہیں۔ ظالموں کا مددگار وہ ہے جس چکی والے کے پاس ظالم جائے اور وہ ظالم آٹا پیس کے دے دے اس کو، مددگار وہ چکی والا ہے جی۔ کپڑے والی دکان پہ جائے اور کپڑے والا اس ظالم کو کپڑے دے دے، وہ ظالم کا مددگار ہے۔ سمجھ آ رہا مسئلہ؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نائی مددگار ہے ظالم کا جو ظالموں کے بال کاٹتا ہے، جو تمہارے بال کاٹتا ہے نا، مددگار ظالموں کا وہ ہے، جو درزی وہ ظالم ہے، وہ مددگار ہے تمہارا جو تمہیں کپڑے سی کے دیتا ہے، وہ کپڑے والا دکان والا مددگار ہے ظالموں کا جو تمہیں کپڑے دیتا ہے۔ اس نے کہا حضور پھر میں تو بچ گیا نا، پھر میں نہ، تو ظالم ہے، سیدھا تو ظالموں کا مددگار ہے، تو خود ظالم ہے۔ اب ذرا بتائیں جہاں پہ پولیس والا خود ظالم بن رہا ہو، پکڑ کے بھی نہیں لایا، وہ تو صرف ایک نہ حق بندہ جو قید ہے اس کو پکڑ کے کھڑا ہوا، قید رکھے ہوا ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے،
تو وہ ظالموں کا مددگار ہے، تو یہاں جو سیدھے سیدھے کھڑے ہو کے ظالموں کے جناب بازو بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں، وہ ظالم کیوں نہیں یار؟ کیا خیال ہے یہ بات کہہ کہ قیامت والے دن چھوٹ جائیں گے، مولا ہماری تو نوکری کا مسئلہ تھا؟ یعنی تجھے نوکری کا مسئلہ یاد آ گیا، تجھے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی غیرت نہیں آئی، ایک دن بھی غیرت نہیں آئی؟ تجھے افسر نے کہا جوتے پہن کے مسجد میں داخل ہو جا، تو داخل ہو گیا؟ تجھے اس نے کہا کسی کے گھر چلا جا، ماں بہن کو پکڑ کے بال گھسیٹ دے، بالوں کے پکڑ کے گھسیٹ دے، ان کو دیواروں سے ٹھوک ان کو، تو کرتا رہا؟ شرم نہ آئی تمہیں؟ سید تھے، علماء تھے، کسی کے حیا نہیں کیا تم نے؟ بتائیں کیا جواب دیں گے یہ لوگ سارے؟ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے یہاں عذاب سے، سزا سے بچنے کی کئی ساری صورتیں ہیں ہمارے ہاں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو ہے نا وہ پاورفل ہو، طاقت والا ہو، پیسہ ہو اس کے پاس، اور آگے حکومت کو بھی پتہ ہو بھائی جی اس کے پاس پیسہ ہے، اس کو ہم جلدی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ پیسے والے کو نہیں پکڑتے، یہاں پہ پکڑ کے دکھائیں جناب جتنے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے جیسا غریب پکڑ جائے، ان کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، گندی جگہ، پلید جگہ پہ رکھیں گے، اور ان میں سے کوئی پکڑا جائے تو ان کو جناب اندر ہر شے میسر ہوگی۔ یہ جو پچھلا امیر المومنین گزرا ان کا عمران خان، اس کو تو وہاں پہ فریج بھی حاصل ہے، ٹی وی بھی حاصل ہے، اخبار روزانہ کے وہاں پہنچتی ہے، ہر چیز پہنچتی ہے۔ نواز شریف جیل میں پڑا ہو تو طیارے کے ذریعے باہر سے دہی منگوا لیتا ہے، بتائیں، جیل میں پڑا ہوا بندہ طیارہ بھیج کے دہی منگوا لیتا ہے، تو کیا بنے گا اس قوم کا؟ تو پھر ان کی گرفتاریاں کون سی گرفتاریاں ہیں بتائیں؟ وہاں گرفتار بھی ہوں گے تو ان کو وہاں بھی ان کی لگژری لائف ہوتی ہے، بھائی بڑے مزے کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ، ملاقاتیں چل رہی ہیں آگے پیچھے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی غریب پکڑا جائے تو غریب سے جناب جب تک پولیس والے کو ایک پولیس والے کو پیسے نہ دے، الگ اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، الگ الگ پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیچارہ پکڑا گیا تھا، دوست تھا، کئی سال تک وہ رہا، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے حوالے سے اس کی خدمت تھی، اس لیے انہوں نے پکڑا تھا، بھی تو دین کا کام کیوں کرتا ہے یہاں ہمارے ملک میں رہ کے؟ تو پکڑا گیا تو وہ مجھے کہنے لگا جی روزانہ بلا ناغہ، کہتا ہے میں چلوں نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی، روزانہ کہتے ہیں پولیس والے 500 روپے لیتے تھے، آدھا گھنٹہ باہر چلنے دیتے تھے، 500 روپے روزانہ لیتے تھے، جیل میں پڑے ہوئے تھے، بچے باہر ہیں پیچھے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، کمانے والا وہی ہے، وہ پکڑا ہوا ہے، پولیس والے 500 روپے لیتے ہیں، چل باہر چل لے تو آ جا، اندازہ لگا، کوئی ملاقات کرنے جائے اس سے پیسے الگ بٹور لیں گے، کوئی چیز دینے جائے کھانے پینے کی اس سے پیسے الگ بٹور لیں گے۔ تو یہاں سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو، نمبر 2 عہدہ ہو بندے کے پاس، جتنا بڑا عہدہ ہوگا بندہ اتنے قانون سے ماورا ہے، پھر قانون اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، تیسری صورت یہ عذاب سے بچنے کی یہ ہے کہ بندے نے جو جرم کیا اس کی تفصیل ہی نہ ہو اس کے سامنے، حاکم کے پاس تفصیل نہ ہو، حاکم کو پتہ ہی نہ ہو بھی کیا کیا اس نے، یہ پتہ ہو اس نے جرم کیا ہے، پتہ ہو کہ گناہ گار ہے، لیکن یہ نہ پتہ ہو کہ کیا کیا اس نے، تفصیل نہیں ہے۔ عہدہ ہے اس کے پاس، طاقت آ گئی اس کے پاس، پیسہ آ گیا اس کے پاس، مال و دولت ہے اس کے پاس، نہیں پکڑ سکتا حاکم بھی، اور حاکم جو ہے نا وہ خود کمزور ہے، حاکم کمزور ہے، جو بدماش ہیں وہ طاقتور ہیں۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، آپ کبھی ذرا غور کر کے دیکھیں نا، یہاں پہ بجلی زیادہ بن سکتی ہے، جان بوجھ کے نہیں بنائی جاتی، پانی یہاں جمع ہو سکتا ہے، ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں بنائے جاتے، کیوں؟ ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ باہر کے ملکوں نے کئی بار کہا ہے ہم تمہیں جناب بجلی دیتے ہیں، گیس دیتے ہیں، 2 روپے یونٹ پہ بجلی دیتے ہیں یار۔ ڈاکٹر سمر مند مبارک جو ہے اس نے کہا تھا 2.5 روپے یونٹ فی یونٹ بجلی بنا کے میں دیتا ہوں پوری قوم کو، اس نے کہا ایک بار ہمیں فنڈ دیا گیا، دوسری بار یہ نون لیگ کی حکومت، انہوں نے کہا یہ بس ختم، آگے نہیں کرنا کچھ بھی۔ بتائیں، ان کو پتہ اگر بجلی سستی ہوگی جو ہم جو ان سے پیسے مار رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اوپر سے یہ وابڈے والے نیچے جو آگے آتے ریڈنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ جان بوجھ کے ظلم کرتے ہیں بندے پر۔ آج کل پتہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، کم از کم یہ تو کریں نا، جب آپ کی ریڈنگ کرنا ہے ان سے پوچھیں ہاں بھی کون سی تاریخ کو آپ کی ریڈنگ کے ایام ہوتے ہیں اور آپ کس تاریخ کو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، جن دنوں میں بل آنا ہوتا ہے ان دنوں میں ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے، تاکہ ان کا 200 یونٹ جو ہے نا وہ آگے جائے اور ان کو ہم وہی پلنٹی ڈال دیں، اور ہماری بھولی قوم بیچاری وہ پوچھتے کبھی نہیں، ہاں بھائی پاگل کی اولاد اس وقت کہاں کیسے آئے ہو یہاں پہ، تمہارا یہ آنے کا وقت ہے، کیوں آئے ہو تم؟ کبھی ہم نے پوچھی ہے ڈیٹ؟ اس کے موبائل سے ہی دیکھ لیں، کبھی پوچھا ہم نے؟ جان بوجھ کے قوم پہ بیچار پہ اربوں روپیہ اضافی ڈالا جا رہا ہے یار، اور یہ جتنے بھی وابڑے والے نیچے آئیں گے محلے میں ان کے پیسے ختم طے ہوتے ہیں، تو 5000 مہینے کا مجھے دے دے، تیرا بل 1000 روپے سے اوپر نہیں آئے گا،
یہیں پہ ایک بندہ لڑکا تھا، وہ میرے پاس آتا تھا، مجھے کہنے لگا جی میرے چچا نے مجھے کہا، ہمیں کہا ہے کہ میں تو کروا رہا ہوں اپنا نظام 5,000 روپے مہینے کا، تو آپ بھی کروا لو تو بل تھوڑا آئے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا نہیں جی حرام خوری ہم نہیں کرتے۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ چاچے نے کروا لیا وہ کام اپنا جو بھی کروانا تھا، میٹر ہلکا کروا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ چاچے نے رات دن اے سی پھونکا، چاچے کا بل جو ہے وہ ٹوٹل کو 1,000 کچھ 100 روپے آئے۔ کہتے ہیں ہم نے صرف پنکھا چلایا تھا یا موٹر چلائی تھی، ہمارا 12,000 آ گیا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ چاچے والا نزلہ تمہارے اوپر آ گیا ہے، ظاہری بات ہے وہ محلے والوں پہ ڈالنا ہے اور کس پہ ڈالنا ہے؟ یعنی حکومت کے ٹیکس الگ ہیں، ان حرام خوروں کے ٹیکس الگ ہیں۔ اب جو وہ پیسے لیں گے، ظاہری بات ہے ادھر جو بجلی پورے محلے میں صرف ہوئی ہے، وہ بجلی پورے محلے سے لینی نا پیسے، انہوں نے ایک بندے سے انہوں نے 5,000 روپے لے کے جیب میں ڈال لیا، باقی پیسے کہاں سے پورے کریں گے وہ؟ ظاہری بات ہے بجلی کا تو حساب انہوں نے دینا ہے باہر، وہ سارے پیسے آپ سے لیے جائیں گے۔ ایک دن ہم نے، ہماری بھولی قوم ہے بھائی، پیسے ہی اتنے ہمارے پاس، ہمیں تو کبھی ضرورت نہیں پڑی پوچھنے کی یار کیوں ایسا، جان بوجھ کے لیٹ آئیں گے جناب 200 یونٹ جو ہے نا ان کا آگے جائے تو ان کو پکڑے ہم، ہاں بھائی 200 سے آگے چلا گیا، اور ہم جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب یہ دیکھو جی 200 سے اوپر چلا گیا، کبھی یہ نہیں دیکھا یار یہ آئے کس تاریخ ہوتے، اور قوم بیچاری بچت کرتے کرتے روزانہ جناب چینج اوور اوپر نیچے کرتے کرتے مر گئی، ہاتھ وہ دکھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ صورتیں جی ظالم کے بچنے کی، ظالم بچ جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ حاکم کمزور ہے، حاکم پکڑ نہیں سکتا، گرفت نہیں کر سکتا، ظالم جو ہے وہ طاقتور ہے، اس کے پاس پاور ہے، عہدہ ہے اس کے پاس، مال و دولت ہے اس کے پاس، اور دوسرا یہ ہے کہ ظالم جو ہے اس کی تفصیل نہیں ہے حاکم کے پاس، کہ اس کے جرم کی تفصیل نہیں ہے، اس جرم کا پتہ نہیں ہے اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم، فرمایا کہ حبیب آپ ان کو یہ بھی بتا دیں مجھے تم پر بڑے عذاب کا ڈر ہے، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ فرما رہا ہے آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ یہاں نہ تمہارا عہدہ بچا سکتا ہے، نہ تمہاری پاور بچا سکتی ہے، نہ کوئی اور شے بچا سکتی ہے تمہیں۔ الی اللہ مرجعکم، آنا تم نے میرے پاس ہے۔ بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ظالم بھاگ نہیں سکتا، مجرم بھاگ نہیں سکتا، چور بھاگ نہیں سکتا، بھیڑا بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ الی اللہ مرجعکم، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ کہیں تم یہ گمان کرو کہ اللہ کو نعوذ باللہ کمزوری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جہنم پر جو ہے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو ابو جہل ذلیل کہنے لگا نعوذ باللہ مجمع میں بیٹھ گئے، وہ لگا کیا مسئلہ ہے یار، یہ ڈب کہتے ہیں نا اس کو، تہ بند باندھتے ہیں اوپر جو وٹ گلولہ بنا کے گھسڑتے ہیں، اس کو ڈب کہتے ہیں۔ اس نے کہا لو او اتنے فرشتے تو میں اٹھا کے یہاں پھنسا لوں گا، اپنے تہ بند کے گرہ میں باندھ دوں گا میں، باقی تم نمٹ لینا یار، 19 ہے کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے آنا میرے پاس ہے، بچنے کی کوئی صورت کوئی نہیں کہ تم کہو کہ تم بچ جاؤ گے اور اگر یہ سمجھو کہ میں کمزور ہوں، نہ، اگلا جواب اللہ تعالیٰ نے یہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ بتائیں نا جتنی بھی ظالم کے بچنے کی صورتیں تھیں ساری کی ساری ہر طرف سے ظالم گھیرا گیا نہیں گھیرا گیا۔ الی اللہ مرجعکم، آنا تم نے میرے پاس ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور آنا بھی تم نے بھاگتے ہوئے ہی ہے۔ میدان معاشر جب سجے گا سارے بھاگتے ہوئے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، میدان معاشر میں سارے جمع ہوں گے، کسی ایک کو گنجائش نہیں ہوگی کہ بھاگ جائے دائیں بائیں ہو جائے، اور دوسرا کو چھپ بھی نہیں سکے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جاہل کہتے ہیں قیامت والے دن میں کالی کملی تلے چھپ جاؤں گا، کس سے چھپے گا؟ اللہ سے چھپے گا۔ بہت بڑا خبیث ہے تم، بہت بڑا خناس ہے تم، کیسے گندا عقیدہ نظریہ تیرا کہ رب سے چھپ جائے گا تم۔ بھئی رب سے چھپنے والی بات کوئی چھپے، اور وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ سے کیسے چھپے گا تم؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی یہ بھی ذہن میں رہے، شفاعت جو ہے نا اللہ جس کو بخشنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق اپنے حبیب کو اشارہ فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں بخشتا نہیں ہوں تو حبیب فرماتے نہیں میں بخشوا کے رہنا ہے، ایسی بات کوئی نہیں۔ یہ ہمارے مولویوں کی جو ان گڑھے مولوی ہیں نا ان کی بنائی ہوئی باتیں، یہ نقیبوں کی جیسے شیطان لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، یہ شریعت میں ایسے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے ہاں کون شفاعت کر سکتا ہے مگر یہ کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت ہوگی تو ہوگی شفاعت، ورنہ شفاعت کو نہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟
یہاں ہمارے یہاں باتیں ہی اور چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ جتنی صورتیں ان کے بھاگنے کی ہیں نا، یہاں پہ بھاگنے کی ہے، ظالم بچ جاتا ہے سزا سے، وہاں کوئی نہیں۔ اور اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی جو آیت مبارک ہے نا جی، آیت نمبر 5، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو آخری بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی کہ ظالم کی تفصیل نہ ہو ظلم کی حاکم کے سامنے تو ظالم بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے احاطہ علمی کا ذکر فرما دیا، میں کوئی شاہ مجھ سے پوشیدہ ہی کوئی نہیں۔ فرشتے الگ سے لکھ رہے ہیں صرف تمام حجت کے لیے، تمہیں دکھانے کے لیے، قیامت والے دن تمہارا نام اعمال کرتوت لچھن تمہارے کھول کے سامنے رکھ دوں گا، یہ دیکھو جی یہی ہوا تھا سارا کچھ ہیں۔ اور باقی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو جاننے والا ہے، احاطہ علمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کر دیا، یعنی ظالم کے بچنے کی کوئی صورت ہے۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصل میں ہوا یہ تھا، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین جو ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے اس طرح سینہ موڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے سے مڑ کے کان میں باتیں کر رہے تھے آقا علیہ السلام کے خلاف، مجمع میں بیٹھ کے۔ جیسے اگلے دن بات بتائی تھی آپ کو کہ روم کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خبر دی کہ روم اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ غلبہ عطا فرمائے گا ہمیں، ہاں جی، شام پہ اسلام کی حکومت ہوگی اور قسطنطنیہ تک حکومت ہوگی اسلام کی۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے بتایا تو منافقین اس بات پہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہیں پہ بیٹھ کے بات سنی اور کان پہ ایک دوسرے کو کان لگا دی۔ ایک یہ طریقہ تھا سینہ ٹیڑھا کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، دوسرا طریقہ تو یہ تھا کہ بیٹھے وہیں رہتے تھے، چادر ڈال لیتے تھے اپنے اوپر۔ اتنا بھی بندہ پاگل ہوتا ہے، دو بندے بیٹھے ہوئے چادر ڈال کے بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی بھی چادر کیوں ڈالے بیٹھے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، جیسے ثابت ہوتا پاگل جو ہے نا، پاگل منافق پاگل ہوتا ہے، منافق پاگل، اس کو سمجھ نہیں، وہ سمجھتے ساری کم عقل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں نامراد۔ کتنے سارے چترے چلاک ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ایسی چلاکیاں کر رہے ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں بھائی کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن اگلے بندے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیوقوف تھوڑی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب یہ پھر شیطانی کریں بھی امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ کے، اوپر چادر ڈال رہے ہیں اور چادر ڈال کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں بھی کس کے خلاف؟ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں کلام کا انداز دیکھیں، یہ جلالی کلام ہے، اللہ خبردار سنو، انہم یسنون صدورہم، کیا ہوا ان کو؟ یہ سینے ٹیڑھے کر رہے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ یہ اللہ سے چھپ جائیں، سینے ٹیڑھے کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے چھپ رہے ہیں۔ یہ ان ذلیلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ سے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا اللہ سے نہیں چھپ سکتے، یہ تو مانتے تھے، اور دوسری رہی بات، یہ بھی ان کا عقیدہ، ان کو یہ بھی بارہا کا تجربہ ہو چکا تھا، جو بھی بات کرتے تھے چھپ کر کے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہوتا ہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھی بتا دیتا تھا۔ اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا انہیں کہ نہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات آگے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہماری بات بتائے نہ حبیب کریم علیہ السلام کو، یعنی گھر میں بھی چھپ کے بات کرتے تھے، وہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا نا جی، دو بندے فتح مکہ کے دن بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایسا بول، اب تو یہ جو پتھر پڑے ہوئے نا نیچے، یہ بھی ان کے ساتھ کے ہو گئے، یہ بھی ان کو بتا دیں گے، یہ جو پتھر پڑے ہوئے نا یہ بھی ان کے ساتھ کے ہو گئے، بندے تو بندے، یہ بھی ان کو بتا دیتے ہیں باتیں، یہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے کوئی بات ہماری۔ اللہ، جب وہ بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے تو آقا علیہ السلام، ہاں بھائی بتا، پتھر بھی بتا دیتے ہیں مجھے، اللہ، اسی بات پہ وہ کلمہ پڑ گیا جی، میں تو کہہ رہا تھا یہ پتھر بتا دیتے ہیں، مجھے تو میرا اللہ بتاتا ہے۔ اب یعنی منافق یہ بات مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتا بندہ، منافق یہ بات مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو بتا دیتا ہے، دونوں باتیں جانتے ہیں، منافق مانتے ہیں دونوں باتوں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جاننے کے باوجود پھر چھپ رہے ہیں؟ اسے ثابت ہوا کہ منافق جو ہے نا وہ پاگل ہوتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی منافقوں کو دیکھ لیں کیسے پاگل ہیں، کیسی کیسی شیطانیاں کر رہے ہیں، کیسی کیسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر اوپر چادر ڈال کر یا سینہ موڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر لیتے تھے، یہاں اسلام کے خلاف میٹنگیں مشاورتیں کر لیتے تھے، یہاں بھی منافق وہی کچھ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، مشاورتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی ذلیل کو کھڑا کر رہے ہیں، کبھی کسی دین دشمن کو لا رہے ہیں آگے، کبھی کسی بدماش کو آگے لا رہے ہیں۔
بتائیں نا، ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ امت کے دلوں سے آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے نا اس کا جذبہ نکال دیا جائے. یعنی ایک طرف جو ہے فلسطین پہ حملے ہو رہے تھے، دوسری طرف سرکاری سطح پہ بڑے بڑے پروجیکٹر لگا کے قوم کو وہ دکھا رہے تھے، میچ دکھا رہے تھے. ابھی فلسطین میں پرسوں والے دن جی صبح کی نماز میں 250 بندہ نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے بم مار کے شہید کر دی. بچے بوڑھے، دیکھا نہیں جاتا، سچی بات ہے، جیسے پائے نہیں بھنے ہوتے شاپر میں، ایسے ان بیچاروں کے جسموں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، شاپروں میں ڈال کے رکھے ہوئے. یار مسلمانوں کے جنازے. یہ بھی 4-5 دن کی بات ہے، یہودی ذلیلوں نے ایک مسلمان بہن کو پکڑ کے سامنے گلی میں کھڑے کے باقاعدہ اس کی تصویریں شائع کی، ان ذلیلوں نے 10-12 بندے لائن بنا کے کھڑے ہوئے، باری باری اس کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں مسلمان بہن کے. اور یہ کمینے ابھی تک اولمپک سے باہر نہیں آ رہے. بتائیں، ارشد ندیم تو ارشد ندیم، ہر طرف وہی ارشد ندیم ہی پڑی ہوئی. افسوس تو اس بات کا، باقی تو چوڑے لبرل ہیں ہی ہیں، وہ تو گھٹیا لوگ ہیں، کمینے، ان کو مسلمانوں کا دکھ ہی نہیں کوئی نہیں. وہ مذہبی نام کے طبقے کے مولوی، وہ بھی جناب فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہر طرف بکواس کر رہے ہیں، یہی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان کا دکھ ہی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو مسلمان کی تکلیف نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق حضور سے کاٹ دیا گیا ہے. اس لیے جناب اس طرح کی شیطانیاں، اس طرح کی اونچی حرکتیں کر رہے ہیں. خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، خبردار، میں یہ اپنے سینے چھپاتے پھرتے ہیں، سینے ٹیڑھے کر کے باتیں کرتے پھرتے ہیں حبیب کریم علیہ السلام کے خلاف، لیستخفوا من، تک اللہ سے چھپ جائیں. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار، میں جس وقت یہ اپنے اوپر کپڑے ڈال کے، یستغشون ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے ڈال کے حبیب کریم علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خبر ہونی چاہیے اس بات کی. کس چیز کی؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتا ہے. آگے دیکھیں، احاطہ علمی یہ بھی ہو گیا، جو کچھ ظاہر ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ چھپا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یعنی جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سینے ٹیڑھے کر کے اپنے اوپر کپڑے ڈال کے باتیں کر رہے ہیں کہ خدا کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نہ بتائے. اللہ تعالیٰ نے میں پھر یہ سن لیں، انہ علیم بذات الصدور، کپڑے ڈال کے تو پھر بھی تم باتیں کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے میں تو وہ جانتا ہوں جو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی بات ہے. کہاں چھپو گے؟ کہاں جاؤ گے تم؟ بتاؤ تو صحیح ذرا. بھاگ سکتے ہو، اور وہ بھی رب کی بارگاہ سے. این المفر این المقر، کہاں جاؤ گے تم؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے تمہاری، کوئی فرار کی جگہ کوئی نہیں تمہارے پاس. تو بتائیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام یہاں سے اللہ مرجکم سے شروع کیا نا، میں تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے. ہاں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی علم بھی ہے اسے، تمہارے جرموں کی تفصیلات بھی جانتا ہے. میں تم کپڑے اپنے اوپر ڈال کے سینے ٹیڑھے کر کے باتیں کرتے ہو میرے حبیب کے خلاف، بے شرمو، تمہیں پتہ کو نہیں؟ اللہ تعالیٰ میں تمہارے سینوں میں پڑی ہوئی باتیں جانتا ہوں، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں میں. یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ صرف اس دور کے منافق کے لیے نہیں تھی، یہ 2 بار اعلیٰ فرمایا اللہ نے. جہاں الا اولیاء اللہ ایک بار اعلیٰ ہے، وہاں تو ہم نے مولویوں نے چیخ کے جناب وہ اپنے دور کے بھنگیوں چرسوں کی شانیں بیان کی ہیں وہ آیت کو لے کر. یہاں اللہ تعالیٰ نے دین دشمنوں کے خلاف 2 بار اعلیٰ فرمایا، ایک ہی آیت مبارکہ میں، بلکہ ہاں ایک ہی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 5 میں، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم. اللہ اکبر. میں خبردار، یہ لوگ اپنے سینے ٹیڑھے کر کے باتیں کر رہے ہیں میرے حبیب کے خلاف، مجھ سے چھپ رہے ہیں، اپنے اوپر کپڑے ڈال رہے ہیں، مجھ سے چھپ رہے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اعلان کو بھی جانتا ہے، تمہارے اسرار کو بھی جانتا ہے، تمہاری سر کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہو علیم انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کی تہ میں پڑی ہوئی بات کو جانتا ہے. کس سے چھپو گے تم؟ بتائیں کیا جواب ہے یار ہمارے پاس؟ یہ منافق جو ہے نا، یہ آج کے منافق جنہوں نے کل کھڑے ہو کے، نعوذ باللہ، کل کی بات ہے، سلمان تاثیر، آسیہ ملونہ اور شہباز بھٹی. آسیہ ملونہ نے گستاخی کی تھی، سلمان تاثیر نے گستاخی کی تھی. وہ شہباز بھٹی جو تھا وہ وزیر تھا نصرانیوں کا، یہاں پاکستان کے اقلیتوں کا، اس نے ان کی حمایت کی تھی دونوں کی. وہ بھی قتل ہوا تھا شیطان تاثیر، اور یہ عورت باہر بھاگ گئی. کل کھڑے ہو کے ان ذلیلوں نے ان تینوں کے نام لے کے نعرے لگائے پاکستان میں. تو کیا خیال ہے جنہوں نے ان کی پلاننگ کی ہے، جنہوں نے منصوبے بنائے ہیں، جو ان کو مارکیٹ میں لائے ہیں، جو باہر لائے ہیں، جو ان کی باتیں جو آگے پیچھے شیئر کر رہے ہیں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ان کی طرف متوجہ کو نہیں؟ یہ پڑھ کے سنائیں نا یار، ہم لوگ بھی ان کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا
الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جو تم کپڑے ڈال کے اپنے اوپر باتیں کر رہے ہو نا، چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہو میرے حبیب کے دین کے خلاف اور گستاخوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے میں کوئی شاید مجھ سے پوشیدہ کو نہیں، ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ بتانا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، یہ صرف اطلاع دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ عذاب کی دھمکی دینا مقصود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دھمکی دینا۔ بچے کو غلط کام کر کے نا ابا شام کو کہے مجھے سب پتہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابا بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے بھی تو کیا کر کے آیا ہے، بلکہ ابا دھمکی دے رہا ہوتا ہے۔ ابا کیا دے رہا ہوتا ہے؟ دھمکی دے رہا ہوتا ہے بھی سیدھا ہو جا، چھوڑ دے شیطانیاں، تو مجھے سب پتہ تیرا، سمجھایا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پہ وعید شدید بیان فرمائی ہے، اور 2 بار اللہ فرمایا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جب اللہ ہی اللہ فرما دے، نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔